السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسٹ کے ساتھ میں حفظ ایوبی۔ ناظرین، پاکستان میں ملک کی جو صورتحال ہے سیاسی اور معاشی وہ سب کے سامنے ہے۔ وزیر خزانہ پاکستان جو اسحاق ڈار صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں پاکستان معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا ہے، جو معاشی انڈیکیٹر ہیں وہ بہتری کی طرف گامزن ہے۔ کیا واقعی پاکستان میں معاشی عدم استحکام کے باوجود پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ سہیل شہری صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے گا، کیونکہ آپ اکنامکس انڈیکیٹر کو بہت قریب سے جانتے ہیں، کافی گرپ رکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں واقعی ہم معاشی طور پہ بہتری کی طرف گامزن ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جی، جو اکانومی جو پنپتی ہے نا وہ تنہائی میں نہیں ہوتی۔ اکانومی کے لیے سازگار ماحول کی بڑی ضرورت ہے، اور کووڈ کے بعد آپ نے دیکھا کہ پھر نو کانفیڈنس موشن آ گیا، اس کے بعد پھر اب دھرنے آ گئے، تو بزنس کو اور اکانومی کو پنپنے کے لیے تو ابھی ٹائم ہی نہیں ملا ہے۔ اور اسی کے دوران آپ نے دیکھا کہ ڈالر کی اڑان کہاں چلی گئی، امپورٹس اتنی بڑھ گئیں کہ ہمارا ایکسپورٹس جو ہیں تقریباً 40-50 بلین ڈالر کم رہی۔ تو اس ساری صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ ابھی ہم اس طرف صحیح معنوں میں گامزن ہوئے ہیں کہ ہم ایک سکون سمجھیں کہ معاشرے میں آیا ہے اور بزنس مین جو ہے وہ اس طرح سے انویسٹ کرے اور یہ محسوس کرے کہ وہ ایک اچھے ماحول میں رہ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیے، امپورٹ پہ کگزن لگائی، بین لگایا، اس سے تھوڑا سا فرق پڑا کہ تقریباً کوئی 14 بلین ڈالر آپ کو نیچے آیا، مگر وہ حل نہیں ہے۔ حل اصل میں ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے، اور ایکسپورٹ اور امپورٹ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ را مٹیریل مشینری جو پاکستان میں نہیں بنتی یا باہر سے منگواتے ہیں اور اس کو بھی روک دیتے ہیں، تو پھر نئی جو پروڈکشن ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ دنیا میں اس وقت ورلڈ ریسیشن ہے، ڈیمانڈ ساری کم ہو گئی ہے۔ دیکھیے، اب سیلاب کے بعد اگر آپ کو تھوڑا سا کوئی وقفہ ملا ہے تو یہی ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کی کھپت کم ہو گئی ہے، کیونکہ نہ وہ ایگریکلچر میں ڈیزل پہ ٹریکٹر چل رہا ہے، نہ اس طرح سے آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں، نہ کوئی ایسا بات ہو رہی ہے، تو آپ کا تھوڑا سا امپورٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ مگر اس کے باوجود ہم نے 2 دفعہ پیٹرول کی قیمت کو مجمد رکھا اور پیٹرول کی قیمت کو کم نہیں کیا۔ شہر صاحب، گیس کا شارٹ فال آنے والا ہے، جس کا وزیر اعظم خود کہہ چکے ہیں گیس کا شارٹ فال آئے گا۔ پہلے انڈسٹری کا کیا حال ہے؟ اگر گیس کا بھی شارٹ فال آ گیا تو پھر انڈسٹری کا کیا ہوگا؟ دیکھیں، انڈسٹری تو آہستہ آہستہ جو گیس پہ ڈپینڈنٹ ہے وہ تو آہستہ آہستہ اپنی پروڈکشن کم کر رہے ہیں، اور آنے والے وقتوں میں اگر ایل پی جی بھی نہ ملی، ایل این جی بھی نہ ملی تو وہ بند ہو جائیں گی۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑا کلیئر ہے وہ تو۔ مگر اصل میں جو ہم بات کر رہے ہیں نا جی، بنیادی طور پہ کہ اکنامک انڈیکیٹرز کیا کہہ رہے ہیں، قوم نے کس طرف جانا، جب تک آپ انسٹیٹیوشن بلڈنگ نہیں کریں گے، چاہے وہ ایف بی آر کی ہو، چاہے وہ منسٹری آف کامرس ہو، انڈسٹری ہو، تو یہ جو بینڈ ایڈ ہم لگاتے ہیں نا، یہ آج یہ کر لیں، کل یہ کر لیں، ابھی یہ آرڈر آ گیا، ابھی یہ، اس طرح سے کبھی بھی آپ نہ شارٹ ٹرم پالیسی دے رہے ہیں اور نہ ہی آپ لانگ ٹرم پالیسی دے رہے ہیں۔ سو اس طرح سے قوم نہیں چلتی ہے، اور بنیادی طور پہ ہمیں ایک تو شارٹ ٹرم پالیسی دینی ہے، اور پھر ہم نے کم از کم 25 سے 30 سال کی پالیسی دینی ہے۔ اس طرح نہیں چلتا۔ تو شہر صاحب، ویسے آپ کے دور میں کون سا دور اچھا رہا ہے؟ کون سی حکومت کا دور اچھا رہا ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کاروباری زندگی نارمل رہی ہے، صحیح طریقے سے ہم کاروبار کیا جا سکتا؟ کون سا ایسا کوئی دور ہے زیادہ گزرا تر ہے؟ 2 دور ہی رہے ہیں، کیونکہ پچھلے 7 سال میں جب ہم نواز بڑے ہوئے شریف ہیں جو کا، تو سنتے آئے ہیں اور ہم۔ نواز شریف صاحب کا دور رہا اور بے نظیر صاحب کا دور رہا۔ بھٹو ذرا ہم سے تھوڑے سے کاروباری آنے سے ذرا پہلے کی بات ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے جو پروگرام دیے تھے اس وقت کے حساب سے، irrespective آف واٹ ایور پیپل سے کہ جی کرپشن ہوئی نہیں ہوئی، مگر وہ دور انڈسٹری کے لیے بہتر تھا۔ اور شاید وہ دور بھی ایسا تھا کہ بھٹو صاحب نے جب کیا، وہ کریک ڈاؤن کیا اور ساروں کو نیشنلائز کر لیا، پھر جب نیشنلائزیشن ختم ہوئی تو پھر ایک دوڑ لگی انڈسٹری لگانے کی طرف۔ مگر میں آپ سے ایک بات آج بڑا برملا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ملک انڈسٹریل ملک نہیں ہے، ایگریکلچر ہے۔ ایگریکلچر ملک۔
یہ اس کو چھوڑ دیں. لشکری صاحب یہی تو ہمارا المیہ. ہم اردو سپیکنگ ہماری کیا ہم اردو سپیکنگ ہے, کبھی ہم پنجابی سپیکنگ ہے, کبھی ہماری انگلش زبان ہے. اردو کی زبان کا سپریم کورٹ نے حکم دیا اپنے تمام آرڈر بھی, اپنے تمام فیصلے بھی, عدالتی کارروائی اردو میں کی جائے. لیکن نہ ہم اردو بن سکے, نہ انگریز بن سکے, نہ ہم ایگریکلچر بن سکے, نہ انڈسٹریل بن سکے, کسی جگہ پہ ہم کھڑے ہو سکے. انڈسٹریل کے لیے نا ایک بڑی خاص اسکل کی ضرورت ہے. جی جی. ہمارے پاس جو کسانوں کی اسکل ہے وہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کی بھی ہے. ہم بنیادی طور 60 کی دہائی میں ہم نے نعرہ لگایا انڈسٹریل بننے کا. جی جی کریں تھوڑا, میں یہ نہیں کہتا, مگر ہماری اگر کیونکہ آپ کو میں بتا دوں کہ 60% آف دی انڈسٹری از ڈپینڈنٹ اپون دی ایگریکلچر پروڈیوس. ٹھیک ہے جی. آپ کو شوگر کہاں سے بنتی ہے, آپ کا ٹیکسٹائل کاٹن پہ بیسڈ ہے, اور اسی طرح باقی کی بھی جتنے بھی مولیسز ہیں, کیمیکلز ہیں, میز سے بنتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایگریکلچر کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. اب کون سے ایسے سیکٹر ہیں جن پر اگر ضرورت حکومت توجہ دے تو جو ہمارے پاس ڈالر کی شارٹیج ہے یا دوسرے معاملات ہیں ان کو ہم پورا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں کہوں گا کہ اگر آپ نے ماڈرن کسی سروسز کی بات کرنی ہے تو وہ آئی ٹی سیکٹر ہے, جس پہ آپ کو بہت بھرپور, جس پہ ٹیکس لگا دیا گیا. چلو ٹیکس بھی لے لیں یار, کوئی ایسی فرق نہیں پڑتا, مگر کام تو کرنے دینا. ورک ہونا چاہیے. ہاں, اس پہ ورک ہونا چاہیے. وہ ٹیکس بھی جب چلے گا تو ریشنلائز ہو جائے گا, اور ریشنلائزیشن ٹیکسز کی میرے سے زیادہ بھائی بات کریں گے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ دنیا پر کیسے آئی ٹی کو, یا انڈیا کیسے آئی ٹی پہ آ گیا کہ انہوں نے سلیکان ویلی میں حکومت نے اپنے دفتر کھولے ہوئے ہیں, وہ وہاں سے آرڈر لیتے ہیں اور اپنے ملک کو بھیجتے ہیں. ہم نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا, ہم تو اب کھلا چھوڑ دیتے ہیں بندوں کو, اور اس کو کوئی سپورٹ, کوئی فیسیلیٹیشن کچھ نہیں ہوتی ہے. سو آئی ٹی کا سیکٹر یہ ہے کہ کیونکہ آپ ورک فرام ہوم کر سکتے ہیں, کہیں جانا نہیں پڑتا, ایک سمپل کمپیوٹر پہ بیٹھے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ اس وقت بہت تیزی سے پنپ رہا ہے. آنے والا وقت ہے بھی آٹومیشن کا سارا. اور دوسرا جو ہے نا جی, وہ ہے امپورٹ سبسٹیوشن کا کام, کہ جو آپ چیزیں باہر سے امپورٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں بنائیں. اور اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے کہ اس ملک میں اس وقت بہت ضرورت ہے اس نعرے کی کہ بائی واٹ از میڈ ان پاکستان. کیونکہ ہماری کوالٹی تبھی امپروو ہوگی جب ہم اپنا سامان خریدیں گے, اس میں سے نقص نکالیں گے. اسی طرح ہی ہوتا ہے. تو اپنا مال خریدیں تاکہ باہر سے آپ کو ڈالروں کی ضرورت نہ پڑے. جو آپ یہاں بنا رہے ہیں, چاہے وہ شوز ہیں, چاہے وہ گلاس ہے, چاہے وہ اور کوئی چیز, ہاں جو چیز یہاں نہیں بنتی اس کی تو خیر بات اور ہے, مگر جو یہاں پروڈیوس ہو رہی ہے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ بھائی وہ کیسا ہے کیسا نہیں ہے, اپنا مال خریدیں اور پھر دیکھیں اس کی اسٹینڈرڈ بھی بڑھ جائے گا, اس کا سارا معیار بڑھ جائے گا. اور ہیونگ سیڈ دیٹ, میں پھر ایمفسائز کروں گا کہ ہم ایگریکلچر پروڈیوس چائنا, امریکہ بھیج سکتے ہیں. ایسی بات نہیں, ہمارے بہت سی ایسی چیزیں ہیں. ہمارا کم از کم $3-4 بلین کا تو رائس جاتا ہے, ٹھیک ہے جی, مگر اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس پروڈیوس ہے. مگر بدقسمتی یہ کہ ہم $8 ملین گندم یوکرین سے منگوا رہے ہیں. وہ ملک جو لوگوں کو کھلاتا تھا خود اب اس دال تک امپورٹ ہو رہی ہے. مگر ہمیں ماڈرنائزڈ طریقے سے ایگریکلچر کرنا چاہیے. لاکھوں ایکڑ اس وقت زمین بنجر پڑی ہے ہمارے پاس. بنجر سے مراد ہے جہاں آپ نے ایریگیشن کی ہی نہیں ہے, تو اس کو کریں, ڈیمز بنائیں, اور جس طرح بھی سیلاب ہے اس کے پانی کو روکیں. ہوسٹ آف ایشوز ان دس پاکستان, مگر ہماری کوئی کنسنٹریشن, کوئی پلاننگ, کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں بیٹھا جو حکومت کو مشورے دے کہ یہ نہ کریں یہ کریں. اور یہ شارٹ ٹرم ہے, آج ڈالر ہے, کل 2000 سے 200 سے نیچے آ جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ جو معاشی یہ کسان پیکج 1800 ارب کا ایک وزیر اعظم نے اعلان کیا, اس سے بھی کوئی معاشیت کو فرق پڑے گا؟ دیکھیں ضرور پڑے گا اگر یہ امپلیمنٹ پراپر ہو جاتا ہے تو, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کے ٹیوب ویل جو کہہ رہے ہیں 3000 سولر پہ چلے جاتے ہیں تو آپ کا بجلی کا تقریباً 400 میگا واٹ کا فرق پڑتا ہے اس سے, ٹھیک ہے. یہ فرق تو پڑ سکتا ہے, مگر مصیبت یہی ہوتی ہے اگر عمل درآمد ہو, جب قوم کو عادت ہو مل کے کام کرنے کی. صحیح کہہ رہے ہیں. ہم ہمیشہ سے اپنے آئیلینڈ بنا کے ادارے کے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہا ہوتا. سو جب تک عام آدمی مل کے کام نہیں کرے گا اور اس ملک کو اور اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو, کس نے کروانا ہے؟ وہ لشکر صاحب دیکھو ذمہ داری کس کی ہے؟ جی انہوں نے جو بات کی نا جی, میں اس کو اس طریقے سے ایک ہی فکرے میں اور وہ پنجابی کے فکرے میں سمو دیتا ہوں کہ وہ کسی نے لکھا ہے کہ مالی ہوں اس باغ وچ کچھ نویاں کلمہ لا. تو پرانے درخت اب ختم ہو گئے ہیں, اب نئی سیاست ہوگی, نئے طریقہ کار ہوں گے
تبھی یہ قوم پنپے گی. یا پرانا جو بورڈ ہے نا لکھا ہوا یہ مٹا بس دو. شریف صاحب اور چلو یہ اس کو مان مٹانے لیا کے ہم نے لیے 75 سال میں ہم نے 112 ارب ڈالر قرض لے لیا، مان لیا سود کی ادائیگی ہمیں کر رہے ہیں. کیا 75 سال میں ہم نے کوئی ایسا پروجیکٹ بھی بنایا ہے جو آج پاکستانی آج میں خوشی ہو کیسا کوئی اس میں ہمارے ملک پروفٹ میں آ رہا دیکھیں ہے، یہ بہت سی پروفٹ میں جا رہا نہیں ہے؟ دیکھیں بہت سی انڈسٹری لگی ہے، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے ڈیم بھی 2 بنائے اور بھی بہت سے ایسے کام کیے ہیں. مطلب انفراسٹرکچر آپ نے بہت ڈیولپ کیا. ایجوکیشن میں آپ کی نئی یونیورسٹیاں بنی، اسپتال بنے، ایسی بات نہیں ہے. مگر وہ رفتار اور وہ اصل بات یہ ہے کہ وہ سٹینڈرڈ نہیں ہم دے سکے. کالجز تو بہت ہے مگر وہ سٹینڈرڈ ایجوکیشن نہیں ہے وہ جو کہ ہونی چاہیے. ہمارا سکل وہ ڈیولپ نہیں ہو ہم نے سکی معاشرے کو جو بانٹ بات دیا، جی. اشرافیہ اپنی مرضی کا لے گیا، غریب مڈل کلاس. اور اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ آئے گی، ایسی بات نہیں ہے. کسی قوم سے ہی بندے نکلیں گے، باہر سے کوئی نہیں آتا ہوتا. اور کبھی کسی کو پتا تھا کہ نواز شریف بھی پرائم منسٹر بن سکتا ہے یا عمران خان آ جائے گا یا کوئی شہباز اور شریف آ صاحب جائے بھی منسٹر بن سکتے گا؟ یہ اسی طرح چلتا ہے. کوئی نہ کوئی آئے گا اور آپ پھر حیران ہوں گے کہ یہ کہاں سے آ گیا. تو وہ انشاءاللہ اسی ملک میں سے ہم جیسے ہی لوگ آئیں گے انشاءاللہ. اور اصل بات یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیو ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ ٹو دا کامن مین. یہ کوالٹی آپ کو دینی پڑے گی. آپ کا جب ایک عوام بندہ خوش ہوگا وہ صحیح معنوں میں کام کرے گا. اس وقت وہ اپنے لیے کام کر رہا ہے، قوم کے لیے کام نہیں کر رہا. جب یہ سارے مل کے کام کریں گے اور قوم کے لیے کام کریں گے تو یہ سارے کام بڑے چھوٹے سے ہیں. یقین کریں کہ جو ہم دونوں نے یہی بات کی ہے کہ انسٹیٹیوشنز بلڈنگ نہیں ہو سکی، وچ مینز کہ انسٹیٹیوشن جو بنتا ہے اس کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں، اس کے اپنے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہوتے ہیں اور اسی دائرے میں وہ رہ کے کام کرتا ہے، شخصی نہیں ہوتا. اس وقت ساری بات جو ہے نا اداروں سے لے کے سیاست تک، ایون انڈسٹری، سب کچھ شخصی ہے. آج اس کو باہر نکال دیں وہ انڈسٹری بیٹھ جائے گی، آج اس کو پالیٹکس سے نکال دیں اس کی پارٹی بیٹھ جائے گی. اس سے نکل کے ایک سسٹم ایوالو کرنا پڑے گا اینڈ دیٹ ول ٹیک ایٹ لیسٹ 1 جنریشن وچ مینس کہ 30 سال لگیں گے اس کو. اس طرح اتنی جلدی یہ کچھ نہیں ہونے والا. یہ بینڈ-ایڈ ہے کہ 2 روپے آگے ٹیکس بڑھا دو، 4 روپے ادھر بڑھا دو، بارڈر نہیں کر ٹیکس براڈ کرنا ہے تو یہ اتنے ٹیکس لگا دو. یہ بہت ہی معمولی ہیں اس قوم کے پنپنے کے لیے اور یہ کوئی انڈیکیٹر نہیں ہے. انڈیکیٹر سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کا ایز آف لیونگ ہے کہ نہیں ہے، مہنگائی آپ کی کتنی ہے، لوگ آپ کے خوش ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ جب آپ ان کو دیں گے تو دنیا میں سب کچھ یہی ہے. لشکری صاحب آخر میں کنکلوڈنگ ہم کر رہے ہیں اس کو، کیا تجویز دیں گے جس طرح ابھی کاشف انور صاحب سے ہم نے لی کہ کس طرح بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ رپورٹوں کو چھوڑیں کچھ بھی ہے لیکن حقائق جو زمینی حقائق ہیں ان سے تو منہ نہیں موڑا جا سکتا. جتنا ہم زور سیاست پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے لگاتے ہیں اس سے کوئی 95% کم زور معاشی صورتحال پہ لگا لیں. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے نا وہ آپ گھٹنوں تو دلدل میں گھسے ہوئے ہیں اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کیسے اس میں سے نکلیں گے. اس میں وقت درکار ہے مگر جو شارٹ ٹرم ہے اس میں آبویسلی آپ کے لوننگ ایجنسیز ہیں کیونکہ آپ کا ابھی بھی $30 بلین کا آپ کو جب تک اس سال میں اکٹھا نہیں کریں گے تو آپ اپنے ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے. اور پھر سی پیک کے اوپر اگر کام ان اے سیریس نوٹ شروع ہو جاتا ہے دیٹ کین کریٹ سم چینجز کہ لوگوں میں وہ فوراً ملک میں آنا شروع ہو جائے. ایئرپورٹ گوادر کا اگر سپٹمبر نیکسٹ ایئر تک بن جاتا ہے تو بہتری آنے کی تجویز ہو سکتی ہے. مگر ابھی ساری جو توجہ ہے وہ نیکسٹ الیکشن پہ چلی گئی ہے اور چیف آف دی آرمی اسٹاف کی یعنی تقرری پہ چلی گئی ہے. اور وہ بالکل ہمارا جی سوچ ہے وہ اقتصادی پہلو سے ہٹ گیا ہوا ہے. مگر وہ ہٹے یا نہ ہٹے کیونکہ ملک میں وہ فضا ہی نہیں ہے، یعنی کہ گیس نہیں ہے، بجلی کی کمیابی ہے. ٹھیک ہے ابھی اے سی بند ہو گئے ہیں تو بجلی کی آپ کو وہ شارٹ فال نہیں آئے گی. مگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 18,000 میگا واٹ کی بجلی سردی میں چاہیے ہوتی ہے اور 30,000 چاہیے ہوتی ہے گرمی میں. یہ جو شارٹ فال ہے ہم اس کو بھی پے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، جو آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ 38,000 کرنی میگا واٹ کا ہم پے کر رہے ہیں حضور. وہ دیکھیے نا اس قسم کی جو چیزیں ہم نے اپنے جیسے جن کو انہوں نے قمر بھائی نے کہا کہ کانٹے بوئے ہوئے ہیں، دیز دا ریئل تھورنز ان یور فلاور. آپ ان کو کیسے کاٹیں گے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ابھی ہمیں بالکل ایک سیاسی استحکام چاہیے. گڈ اور بیڈ گورننس کی بعد میں بات کریں گے اور اس کے بعد
ہم پھر ایٹ لیسٹ اٹ ول ٹیک 15 to 30 ایئرس کہ ہم صحیح معنوں میں ایک انسٹیٹیوشنس کو بلڈ کر کے دیکھیں لا کا انسٹیٹیوشن، میرے بھائی ٹیکس بھی کے لائر بھی ہیں، یہ پولیس کا انسٹیٹیوشن، یہ انرجی کا انسٹیٹیوشن، یعنی کہ یو نیم اینی تھنگ، یو کمپلیٹ ریفارمز ان دس کنٹری. جو پچھلے 70 سال سے جو چل رہا تھا وہ مٹانا پڑے گا اور نئی بلڈنگ بنانی پڑے گی، پھر ہی کہیں جا کے آپ پنپیں گے. آپ کا تعلیم کا معیار وہ نہیں ہے، آپ کی کنسٹرکشن کا معیار وہ نہیں ہے، آپ کو معیار سارے اپنے ٹھیک کرنے پڑیں گے، اس کے بعد بہتری اس کے بعد بہتری آئے.